میں آپ تمام احباب کو ادارہ حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس مناظرہ کی وجہ تقریب یہ ہوئی کہ میں خاور رشید بٹ صاحب کا مناظرہ دیکھ رہا تھا یوٹیوب پر، لیکن ان کی ڈیفینیشن سن کر مجھے بڑا عجیب لگا۔ اسی طرح میتھیو صاحب نے ان کی ڈیفینیشن کی کوئی تردید نہیں کی، اس سے مجھے اور بھی زیادہ حیرانگی ہوئی کہ مناظرہ کر رہے ہیں، اوپوننٹ نے کچھ کہا ہی نہیں۔ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ چشمدید گواہ کے بیان کی بڑی اہمیت مانی جاتی ہے۔ انہوں نے دلیل بنائی کہ شاگردوں کی گواہیاں ہیں، شاگرد جو ہیں وہ گواہیاں دے رہے ہیں، چشمدید گواہ ہیں۔ اب یہ بھی شاگردوں کی بات ہے، اگر ان کی وہ گواہیاں چشمدید درست ہیں تو یہ بھی تو شاگردوں کی بات ہے، یہ تضاد ہے۔ لکھا ہے کیونکہ وہ اب تک اس نوشتے کو نہ جانتے تھے جس کے مطابق اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں تھا اس نوشتے کا۔ اور پرویز صاحب کہہ رہے ہیں جی وہ شاگرد کہتے ہیں ہم گواہ ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ خداوند یسوع کی صلیبی موت کی انبیاء نے بھی پیشن گوئیاں کی تھی کہ سابقہ انبیاء نے پیشین گوئیاں کی ہیں اس حوالے سے، تو جب ہم عہد قدیم کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں وہ چیز نہیں ملتی۔ قرآن شریف کے بیانات حضور مسیح کی صلیبی موت کی نفی نہیں بلکہ تصدیق کرتے ہیں۔ اسلام کا موقف تصلیب مسیح کے حوالے سے یہ ہے جو سورہ نساء کی آیت نمبر 157 اور 158 کے اندر ہے، حالانکہ نہ انہوں نے اس کو قتل کیا ہے اور نہ ہی انہوں نے اس کو سولی دیا۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ موضوع یہ ہے کہ جناب مسیح کی موت بذریعہ صلیب، ہاں یہ جب آپ حوالہ پیش کر دیں گے آپ کو پوری زندگی کے لیے ٹائم ہے، زندگی میں جب بھی آپ کو قرآن سے یا حدیث سے یہ حوالہ مل جائے کہ جناب مسیح صلیب کے اوپر ان کی موت ہوئی ہے، میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار کہ اگر یہ واقعہ واقعی حقیقت پر مبنی ہے تو پھر اس واقعے کے اندر تضادات کیوں؟ میرے نزدیک دیے ہیں خاور صاحب نے جواب، ہو سکتا ہے کہ بالکل صحیح جواب دیے ہوں۔ یہ تو ہو گئے ان کے اعتراضوں کا جواب۔ کہتے ہیں جی میرے پاس ٹائم کم ہے اس لیے میں اعتراضوں کا جواب جو ہے وہ نہیں دے رہا، تو بھائی اتنا ہی ٹائم میرے پاس ہے، میں تو اعتراضوں کا جواب بھی دے رہا ہوں اور دلیلیں بھی پیش کر رہا ہوں۔ بہرحال یہ تو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ اچھا جی کہتے ہیں جی موت جو ہے نا یہ گناہ کی مزدوری ہے، بھائی ان کا تو کفارہ ہو چکا ہے، اب ان کو موت کیوں آئے گی؟ مسیحیوں کو موت آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اب بھی آتی ہے، کفارہ تو ہوئے ان کے نزدیک 2000 سال ہو گئے اور جناب مسیح کے بعد بھی یہ لوگ جو ہیں مر رہے ہیں۔ چلو جی ہماری موت تو سمجھ میں آتی ہے کیونکہ ہمارا تو کفارہ نہیں ہوا۔ میں نے 21 سوال جو ہیں وہ ان کے سامنے پیش کیے ہیں، انہوں نے کیا جواب دیا ہے، کس کا جواب دیا ہے، یہ احباب خود جو ہے وہ فیصلہ کر لیں گے۔ یہ بتاتے ہیں میں نے 21 سوال کیے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ 21 میں سے کتنوں کے جواب دیے ہیں۔ باقی میں نے جو ہے وہ 21 سوالات ان سے کیے ہیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ تو بتایا میں نے 21 سوال کے، یہ نہیں بتایا کتنوں کا جواب دے دیا۔ چلو جی میرے علم کے مطابق جو جواب دینے کی آپ نے کوشش کی ہے نا وہ 2 یا 3 بار۔ اچھا پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میتھیو کے ساتھ مناظرے میں نے احتمال کے طور پر یہ کہا تھا کہ اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، حالانکہ میں نے ریکارڈ شدہ بات کا حوالہ دیا ہے کہ وہاں انہوں نے یہ نہیں کہا تھا، بڑے یقین کے ساتھ کہا تھا کہ اس کا معنی وفات ہے اور یہ ہوگی قیامت کے قریب۔ اب قرآن مجید کی جو آیات یہ پیش کر رہے ہیں ان کا جو انہوں نے مطلب بیان کیا ہے، اگر میں اس کی طرف آؤں تو بالکل ان کا بیان کردہ مطلب جو ہے وہ غلط ہے، 100% غلط ہے۔ لیکن ہم 1 منٹ کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں، 1 منٹ کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں میتھیو بھائی جو وہاں سے استدلال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ تو نہیں کہ جناب مسیح نے فوت ہی نہیں ہونا، مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آئیں گے، نزول فرمائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ وفات ہوگی۔ میرے عالم فاضل دوست نے بہت زبردست باتیں کی ہیں۔